قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے منور فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے روشن فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان درود پاک کے حوالے سے کہ کوئی بندہ اگر نبی پاک پر درود نہ پڑھے تو اس کو کیا وعیدیں ملتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ ترجمہ کنز العرفان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ تفسیر، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، فرشتے، شہداء اور صالحین جنہیں اللہ پاک نے شفاعت کرنے کا اذن دیا ہے، وہ ایمان والوں کی شفاعت کریں گے، اور اللہ پاک کے انکار کرنے والوں کی، جو صاحب ایمان نہیں ہیں، ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ لہذا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں قیامت کے دن شفاعت میسر نہ ہوگی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن گنہگار مسلمانوں کے لیے شفاعت ہوگی اور انہیں شفاعت کام بھی آئے گی، اور یہ بات کثیر احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایلا کے مقام پر ایک قافلے کے ساتھ تھا، ان میں سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت کے ذریعے بنو تمیم کی آبادی کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، میرے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ اور حضرت حارث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت کے ذریعے قبیلہ مضر کے لوگوں سے زیادہ لوگ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ ترجمہ کنز العرفان، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگے ہوں۔ تفسیر، فما لہم، تو انہیں کیا ہوا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے انکار کرنے والے نادانی اور بے وقوفی میں گدھے کی طرح ہیں، کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں اور قرآن کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا بل لا یخافون الآخرہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ تفسیر، قریش مکہ
مکہ کے جو لوگ تھے جو نبی پاک کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ہرگز آپ کی پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کتاب نہ آ جائے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور فلاں بن فلاں کے نام ہے، ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی 2 آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت انہیں کافی نہیں اور نہ ہی وہ راضی ہوں گے، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے نام پر نازل کیے ہوئے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، بلکہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو دلائل قائم ہونے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشی والی حیلہ بازیاں نہ کرتے۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ترجمہ کنز الایمان، ہاں بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ ترجمہ کنز العرفان، سن لو بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ تفسیر، کلا، سن لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں سن لو، بے شک قرآن شریف عظیم نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کیونکہ اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہی اللہ اس کے لائق ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں، اور وہی بندوں کے سابقہ انکار اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت هو اہل التقوی و اہل المغفرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، لہٰذا جو مجھ سے ڈرا اور اس نے میرے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنایا تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کرنے اور ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قبیلہ خشعم کا ایک آدمی بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، وہ آپ ہی ہیں جو اللہ پاک کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا، اللہ پاک کے یہاں سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا، اللہ پاک پر ایمان لانا۔ اس نے عرض کی، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون سا عمل؟ ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، بے شک افضل و اہم ترین عمل وہ ایمان ہے، اور تمام نیک اعمال کی اخروی فوائد بھی ایمان پر خاتمے کے ساتھ ہی مشروط ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یقیناً جو مسلمان ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ مسلمان کی فضیلت کی بھی کیا کہنے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اس سے نبی پاک گویا کی گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے، اور تیری حرمت یعنی عزت کیسی عظیم ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک مومن کی جان
اور مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بدقسمت ایمان کی دولت سے محروم ہے اس کو آخرت میں کسی قسم کی بھلائی اور راحت نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جہنم کی کیفیت کیسی ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول، صفحہ نمبر 97 سے 98 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مشہور تابعی بزرگ ہیں ان سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور عرض کی، یا امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اعمال لے کر آئیں تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر انہیں بہت ہی کم جاننے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب رقت میں کچھ افاقہ ہوا، کچھ کمی ہوئی تو فرمایا، اے کعب مزید کچھ سنائیے۔ عرض کی، اے امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے نتنے یعنی بیل کی ناک کے سوراخ جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رقت کے سبب کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا، کچھ کمی ہوئی تو فرمایا، کعب اور سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح گرجے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، ربی نفسی نفسی، یعنی اے میرے رب عز و جل میں تجھ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک اولین و آخرین یعنی جو پہلے آ چکے ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے سب کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ جبرائیل جہنم کو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ کے فاصلے پر ہوگی، اتنی دور ہوگی کہ 100 برس کا راستہ کتنی دور کا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی بندہ یہاں سے چلے اور 100 برس میں کہیں پہنچے تو کتنا دور وہ پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ پر ہوگی اس زور سے گرجے گی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ گرجے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، مولا تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس روایت سے جہنم کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام خوف کا بھی بیان ہے، مگر یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ حضرات معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور روایت میں بیان کردہ صورتحال قیامت کے بعض اوقات میں ہوگی، ورنہ ان حضرات کو محشر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ اللہ پاک کی عنایت سے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور خود بلند ترین مقامات پر تشریف فرما ہوں گے۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ نہ تواں پر کرم یا الہی، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ کرم، بہر شاہ امم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش بولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں اور اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن